اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں آپ کا استقبال ہے۔ ماہ رمضان المبارک آپ تمام ناظرین کو مبارک ہو۔ حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا روح ظفر صاحب قبلہ امام جمعہ و جماعت مرکزی جامع مسجد بمبئی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ہم ان کا استقبال کرتے ہیں اور ان کی خدمت میں بھی سلام پیش کرتے ہیں آپ کی جانب سے، اپنی جانب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ انشاءاللہ مزاج بخیر آگا۔ الحمدللہ، ماہ سیام ماہ رمضان آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو آگا۔ آپ کو بھی مبارک ہو، تمام ناظرین کو مبارک ہو انشاءاللہ۔ بابرکت دے، قرار دے خداوند عالم انشاءاللہ۔ جی۔ اور جس طریقے سے مولا متقیان حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ صرف کھانے اور پینے سے بچنے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ مکمل جسم کے اعضاء و جوارح کو بچانے کا نام روزہ ہے۔ بے شک جی۔ آنکھوں کو، زبان کو، کان کو، قدموں کو، پورے جسم کے ہر حصے کو بچانے کا نام، جس طریقے سے کھانے پینے سے انسان بچتا ہے ویسے ہی ان تمام اعضاء و جوارح کو بھی بچائے، یہی حقیقی روزہ ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی خداوند عالم توفیق دے اور حقیقی روزہ ہم رکھ کر اپنے آپ کو حقیقی روزے داروں میں شمار کروا سکیں۔ الہی آمین۔ بہت بہت شکریہ آگا۔ اجازت ہو تو بسم پروگرام اللہ۔ شروع کریں۔ دیکھتے ہیں سب سے پہلے سوال کہاں سے۔ السلام علیکم مولانا صاحب، ہمارا سوال یہ ہے کہ میں بالغ ہو گئی ہوں تو کس مرجع کی تقلید کروں؟ ہمارے سوال کا جواب ضرور دیں، شکریہ، خدا حافظ۔ الحمدللہ آج ہمارے بچے جو سن بلوغت تک پہنچتے ہیں ان کو احساس ہے کہ تقلید کیا ہے۔ اب یہ بچی ماشاءاللہ پوچھ رہی ہے کہ اب سن بلوغت تک پہنچ گئی ماشاءاللہ، اللہ طول عمر عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ ہاں، یہ کس کی تقلید کریں؟ دیکھیے، اس وقت تقلید تو ہر انسان کو اوپر جو واجب ہے وہ عالم کی تقلید کرنا ہے، اور عالم ہم کو جو باخبر افراد ہیں وہ بتائیں گے کہ ہم ان کے عالم کون ہے، ان کی تقلید کریں۔ فی الحال ہمارے یہاں ملک ہندوستان میں زیادہ تر آیت اللہ العظمیٰ آغا سیستانی کی تقلید ہو رہی ہے، وہ عالم ہے اور اس وقت ان کی زیادہ تقلید ہو رہی ہے۔ آپ کے گھر میں بھی لوگ انہی کی تقلید کر رہے ہوں گے تو آغا سیستانی کی تقلید فرمایا۔ بہت بہت شکریہ۔ دوسرا سوال دیکھتے ہیں کس کا ہے۔ السلام علیکم مولانا صاحب، ہمارا سوال یہ ہے کہ ہمارے ایگزام ختم ہو گئے ہیں اور ہم گھر میں ہی رہتے ہیں، ہم پہ روزہ واجب نہیں ہے، تو کیا ہم روزہ رکھ سکتے ہیں؟ یہ بھی بہت اچھا سوال ہے کہ ابھی روزہ واجب نہیں ہوا ہے، عبادات واجب نہیں ہوئی لیکن رکھنا چاہتی ہیں، تو کیا رکھ سکتی ہیں؟ ماشاءاللہ بالکل رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اپنے والدین کی بات کو مانیے، اور اگر وہ کہہ رہے ہیں، اجازت دے رہے ہیں تو بالکل رکھ لیجئے آپ، کوئی حرج نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میں ممبئی سے بول رہی ہوں۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ میں رمضان کا ٹائم ٹیبل آیا ہے، تو اس میں سحری کا ٹائم الگ ہے اور نماز فجر کا ٹائم الگ ہے، تو میں جو سحری کرتے ہیں وہ سحری کرنا میں کب بند کروں؟ ماہ رمضان المبارک کا جو ٹائم ٹیبل ہے اس میں تقریباً ممبئی کے جو ٹائمنگز ہیں اس میں سحر کا ٹائم ختم ہونے کا اور اذان صبح کا تقریباً 20 منٹ کا فرق ہے، تو روزہ کس وقت یعنی کہ شروع کیا جائے؟ بہت سے کارڈ اور بہت سے ٹائم ٹیبل یہاں پر بامبے میں دیے گئے ہیں، اور سال بھر کا تقریباً جن لوگوں نے ٹائم ٹیبل بنایا ہے اس میں یہی ہے کہ ترک سحر 15 منٹ پہلے اذان صبح سے ہے۔ جی۔ اس چیز کے لیے علماء نے تاکید کیا ہے کہ احتیاط کے طور پر آپ اذان صبح سے پہلے روزے کو شروع کریں، تو اذان سے شروع کرنا ہے۔ اذان کا وقت دیر میں کر دیا گیا ہے کہ نماز دیر میں پڑھے، لیکن روزہ صحیح ہو تو کم سے کم بمبئی کے لیے اور
جہاں جہاں بھی یہ ٹائم ٹیبل پہنچ رہا ہے اور یہ ٹائم ٹیبل دیا گیا ہے تو ترک سحر کا جو وقت ہے وہی روزہ شروع ہونے کا وقت ہے، اسی کے مطابق عمل کریں۔ جو 15 منٹ یا 20 منٹ پہلے جو ٹائم ترک سحر کا دیا گیا اس وقت سحری ختم کر کے روزے کی نیت کر لیں اور روزے کو اپنے شروع کریں، اذان صبح کا انتظار نہ کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم۔ ہم دونوں میاں بیوی آیت اللہ کھوئی کے تقلید میں ہیں اور ہمارے 2 بچے جو ہیں وہ آیت اللہ سستانی کے تقلید میں ہیں۔ اب ہم لوگ کو پرابلم یہ آ رہی ہے کہ چاند کی تاریخیں جو ہے تو بہت ٹائم جو ہوتا ہے تو وہ الگ الگ رہتے ہیں، تو ہم لوگ چاہ رہے ہیں اور اس میں جو ہے تو عبادات جو ہے تو ہم لوگ الگ کرتے ہیں، ہمارے بچے الگ کرتے ہیں، اور یا کبھی کبھی جو ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کے ساتھ میں نہیں کر پاتے تو بچے سو جاتے ہیں۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ عبادات جو ہے تو ساتھ میں کریں، تو کیا ہم آیت اللہ کھوئی کے اس سے جو ہے تو آ سکتے ہیں ہم لوگ آیت اللہ سستانی کے؟ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اور ان کی زوجہ جو ہیں حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید ابو القاسم الخوئی علی اللہ مقامہ کے مقلد ہیں، بچے جو ہیں آیت اللہ سستانی حفظ اللہ تعالیٰ کے مقلد ہیں۔ اب ظاہر کبھی چاند کا اگر فرق ہوتا ہے تو عبادات میں دن کا اور اس کا فرق ہو جاتا ہے، عید میں خاص طور سے اور شبہ قدر میں، تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا یہ تقلید بدل سکتے ہیں؟ خود آغا سیستانی دامت اللہ العالی نے عالم کی تقلید پر باقی رہنے کو واجب تو قرار دیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر مرنے والا جو مجتہد ہے وہ عالم تر ہے تو اس کی تقلید پہ باقی رہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ بھی ساتھ میں انہوں نے حکم دیا ہے کہ اگر زندہ مجتہد مرنے والے سے زیادہ عالم ہے یعنی عالم تر ہے تو اس کی تقلید کی طرف آ جائیں، تو مسئلہ اگر آپ کے لیے یہ حل ہے، قابل حل ہے کہ آغا خوئی ہی عالم ہیں تو پھر باقی رہنا واجب ہے، آغا سیستانی کے حکم سے آپ باقی ہیں تو باقی رہنا واجب ہے۔ لیکن میرا ذاتی نظریہ یہ ہے کہ آغا خوئی کے زمانے میں بہت سے مسائل نہیں تھے اور اس وقت آغا سیستانی کے زمانے میں بہت سے مسائل نئے آ چکے ہیں، جس میں آغا سیستانی کے اجتہاد کا درجہ بہرحال آغا خوئی سے جو مسئلے ان کے زمانے میں نہیں تھے ان میں ان کی کوئی نظر نہیں ہے، اور آغا سیستانی کے زمانے میں جو مسئلے نظر نئے آئے ہیں اس میں ان کی نظر ہے۔ تو اس زاویے سے اگر دیکھا جائے تو آغا سیستانی خود اس وقت عالم ہیں بنسبت آغا خوئی کے موجودہ حالات کے پیش نظر، اس زمانے میں نہیں کہ جب وہ آغا خوئی تھے اور آغا سیستانی نہیں، اس وقت بہت سے مسائل نئے آئے ہیں اور جس میں آغا سیستانی کی نظر ہے اور آغا خوئی کی نظر نہیں ہے، اس بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے، اور خود آغا سیستانی فتوے پہ یعنی اس نظر پہ میری ذاتی نظر یہ ہے، میں نے بعض اپنے اساتذہ سے پوچھا اور انہوں نے بھی تائید کی ہے اس بات کی، لہٰذا اگر کوئی آغا خوئی کے فتوے تقلید سے آغا سیستانی کی طرف آنا چاہتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، شرعاً وہ معذور ہے اور خدا کی بارگاہ میں اس کو ثواب ملے گا۔ البتہ یہ میری نظر ہے، ورنہ حکم وہی ہے کہ جو اگر آپ کی نظر میں مجتہد مردہ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں وہ عالم تر ہیں تو اس پہ باقی رہنا واجب ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال مولانا صاحب اور جاوید بھائی کو میرا سلام عرض۔ میرا سوال یہ ہے، جب ہم دعائے ندبہ پڑھتے ہیں اس میں 12ویں امام کی نظر دینی چاہیے یا 12 اماموں کی دینی چاہیے؟ اس کے لیے جانکاری چاہیے ہمیں۔ اچھا، خدا حافظ۔ دعائے ندبہ ہم پڑھتے ہیں، ایک الگ مسئلہ ہے، اور اس میں ہم نظر کرتے ہیں اگر تو صرف حضرت حجت ولی عصر اجل تعالیٰ فرج شریف کی نظر کریں یا چہردہ معصومین کی کریں؟ چاہیے تو ہے ہی نہیں جی، واجب تو ہے نہیں جی، اب اپنے سلیقے سے انسان اپنے خوشنودی کے لیے اور خدا سے قریب ہونے کے لیے، ائمہ معصومین سے قریب ہونے کے لیے نظر کرانا چاہتا ہے تو جس کی چاہے کروائے، 12 اماموں کروائے یا 12 امام کی، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں پر شریعت کی طرف سے کوئی ہمیں حکم نہیں ہے کہ وہ بتائیں کہ کیا چاہیے۔ جی، بہت بہت شکریہ۔ آپ کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم، میرا نام سید ریاض حسین جعفری، میں ناگپور شہر سے بول رہا ہوں۔ جاوید بھائی اور حجت اسلام مولانا صاحب، اس ماہ کا ایک سوال ہے
اس ماہ مبارک رمضان مبارک میں سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ ماہ رمضان لفظ رمضان ماہ رمضان کا کیا معنی ہے، اسے ماہ رمضان کیوں کہتے ہیں؟ اس کے بعد سوال ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں مردود شیطان کو اللہ کی بارگاہ میں ایک ماہ کے لیے رسیوں میں قید کر دیا جاتا ہے، زنجیروں میں قید کر دیا جاتا ہے، مگر آگاہ دیکھا گیا ہے کہ اسی ماہ سیام میں افطاری کا جھگڑا، کمیٹی کا جھگڑا، روزے دار کو غصہ و غضب میں دیکھا جاتا ہے، جبکہ یہ ماہ سیام رحمت کا مہینہ ہے، رحم کرنے کا مہینہ ہے، صدقات کا اور زکوٰۃ دینے کا مہینہ ہے، وغیرہ وغیرہ بیان فرمائے کہ کون سا شیطان مردود ہے جو یہ کام کرتا ہے؟ جواب عنایت فرمائے۔ شکریہ، خدا حافظ۔ بھائی کے دو سوال ہیں کہ ماہ مبارک رمضان سے کیا مراد ہے، کیا معنی ہے اس کے؟ خود جو لغت میں اور جو ڈکشنری ہے اس میں جو ماہ رمضان کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ 9واں مہینہ قمری سال کا جو چاند کے اعتبار سے ہوتا ہے وہ ماہ رمضان ہے، شعبان اور شوال کے درمیان۔ رمضان سے یہ لفظ نکلا ہے، اور رمضان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گرم پتھر، جی، دھوپ سے جو پتھر گرم ہو جاتا ہے اس کو رمضان کہتے ہیں۔ اس پتھر کو شاید حرارت اور گرمی دھوپ کی وجہ سے پتھروں کی اتنی زیادہ تھی اس زمانے میں جس وقت روزہ واجب قرار دیا گیا، یعنی یہ نام رکھے گئے ہیں مہینے کو، تو اس کو رمضان اس لیے کہا گیا ہے۔ اور مناسبتوں کے اعتبار سے کیونکہ رکھا جاتا تھا بہار کے مہینے میں، مثلا ربیع کہا گیا ہے، جی، ربیع الاول، جی، اسی طریقے سے ماہ مبارک رمضان ہے۔ لیکن یہ کہ رمضان کیا کہیں، کیسے کہیں، اس بارے میں فرزند رسول حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی یہ روایت ہے کہ لا تقولوا هذا رمضان ولا ذهب رمضان ولا جاء رمضان فإن رمضان اسم من اسماء الله عز وجل لا يجي ولا يذهب وإنما يجي ويذهب الزائل ولكن قولوا شهر رمضان۔ امام فرما رہے ہیں کہ یہ نہ کہو کہ رمضان آیا، رمضان گیا، رمضان جا رہا ہے، نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ رمضان اللہ کا نام ہے، اور اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ بے شک آنا جانا کسی زائل ہونے والی چیز کے لیے کہا جاتا ہے کہ جی، جو ابھی ہے جو نہیں رہے گا، جی، بے شک، لیکن خدا ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، لہذا اس کو نہیں، بلکہ کہو شہر رمضان، یعنی ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان جا رہا ہے، یہ کہنا چاہیے، جیسا کہ خود قرآن مجید نے اعلان کیا ہے۔ صرف ایک ہی مہینے کا نام قرآن مجید میں آیا ہے، اور آیت یہی ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جی، لہذا ماہ رمضان کہنا چاہیے، شہر رمضان کہنا چاہیے، صرف تنہا رمضان نہیں۔ کہنا چاہیے۔ اور شیطان کے بارے میں سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آخری خطبہ ارشاد فرمایا، جسے خطبہ شعبانیہ کا نام دیا گیا، اس میں یہی اعلان کیا ہے کہ شیطان کو خدا زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے۔ جی، اب ان کا یہ سوال کہ جب شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے تو پھر یہ اختلافات اور یہ جھگڑے یہ شیطان کو کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب انسان نفس پرستی کی طرف آ جاتا ہے تو نفس جو خود ہے یہ انسان کا شیطان ہے۔ جناب یوسف نے اس نفس سے پناہ مانگی ہے، جی، 13واں پارہ شروع ہی ہوتا ہے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک، یعنی ہمارا نفس انسان کا خود برائیوں کی طرف لے جاتا بے ہے۔ شک، جی، الا ما رحم ربی، یعنی میں بری نہیں ہوں اپنے نفس سے، جی، مگر یہ کہ پروردگار رحم کر دے۔ جی، تو یہ نفس ہے جو انسان کا، یہ نفس پرستی جو انسان کی جن چیزوں کو انہوں نے ذکر کیا ہے وہ اس کی طرف لڑائی جھگڑا اختلافات یہ سب نفس کی وجہ سے آتا ہے، اس میں شیطان کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ خود انسان کا نفس شیطان بن جاتا ہے، ورنہ وہ شیطان جو باہر کا ہے، طاقت ہے باہر کی، وہ شیطان زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر انسان اپنے آپ کو نہیں بچائے گا تو خود اندر کا شیطان انسان کو برائیوں کی طرف لے جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ جناب مولانا صاحب السلام علیکم۔ ضروری بات یہ ہے کہ میرا 3 حاجت بہت دنوں سے رکی ہوئی ہے۔ پچھلے سال جب کورونا آیا تھا
उस समय से मेरा काम जुड़ा हुआ है जो अभी तक नहीं हो पा रहा है। मेरा पहला काम जो है उससे 2 काम और जुड़ा हुआ है जो कि नहीं हो पा रहा है। काम होते होते रुक जाता है, लगता है कि अब काम हो जाएगा, मगर होते होते फिर वो रुक जाता है। इसके लिए कोई नमाज, वजीफा या दुआ बताइए कि मेरा वो काम पूरा हो जाए। मैं नियत करके बैठा हूँ कि मेरा वो काम रुका हुआ पूरा हो जाए, तो मैं आपके इदारे के लिए भी कुछ डोनेट कर दूं। आपसे भी मेरी गुजारिश है कि मेरे लिए दुआ करें। आजकल तो तंगी भी आ गई है। रमज़ान मुबारक महीने में मैं हर साल गरीबों में मदद, मस्जिदों में ताउन, मौलवियों के लिए जो हो सकता था करता था, परंतु आजकल तंगी ने मजबूर कर दिया है। आप कुछ ऐसा करें या करा दें मेरा तीनों काम हो जाए, तो मेरा हाथ खुल जाए। जिसने जो कुछ भी बताया मैंने उसको किया, फिर भी काम नहीं हुआ। यूट्यूब पे जो वजीफे बताते हैं वो भी मैंने किया, उससे भी नहीं हुआ। फिर आखिर में आपके पास इल्तिजा लेकर के आया हूँ, बताएं कृपया कि मेरा काम कैसे होगा। अस्सलाम वालेकुम। ये माशी परेशानी में मुब्तला हैं, जैसे कि आम तौर से पेंडेमिक के ज़माने में ज़्यादातर मोमिनीन जो है मुब्तला थे। उसके लिए कोई वजीफ़ा चाहते हैं? बहरहाल देखिए, जितने भी काम हों, जो कुछ भी हों, इंसान वजीफ़ा और नहीं मालूम दुआ और नमाज इन चीज़ों की तरफ जाता है, लेकिन हर चीज़ की एक कुछ शर्तें होती हैं। उन शर्तों को पहले पूरा करना चाहिए। दुआ के कबूल होने में जो चीज़ें रुकावटें, उसे दूर करना चाहिए। मुझे नहीं मालूम आपके क्या मसाइल हैं, लेकिन आम तौर से ऐसा होता है, रिश्तों को इंसान तोड़ के रखता है और फिर चाहता है कि रिस्क की फरावानी रहे। जबकि हमारे आइम्मा मासूमीन सरकार रिसालत माफ़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तरीक़े बयान किया है कि अगर तुम रिश्तों को तोड़ के रखोगे, आपसी रिश्तों को जोड़ के नहीं रखोगे, तो तुम्हारा रिस्क खुद ब खुद टूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, परेशानी में मुब्तला हो जाओगे। बेशक जी। लिहाजा सबसे पहली चीज़ है कि अपने आप को गुनाहों से बचाएं। जब इंसान गुनाहों से बचाएगा तो फिर खुद ब खुद रिस्क के दरवाजे खोल जाते हैं, क्योंकि गुनाह जो है वो रिस्क को बंद कर देती है। लिहाजा आप इतने वजीफ़े और इतनी दुआएं सब कुछ कर चुके हैं, लिहाजा मैं आपको कोई वजीफ़ा और कोई दुआ नहीं बताऊंगा। सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अपने रिश्तों को जोड़िए, अपने बुज़ुर्गों का एहतराम कीजिए और अपने आप को गुनाहों से बचाइए। वजीफ़े के तौर पर अगर कुछ अमल करना है तो वाजिब नमाज़ों को अव्वल वक्त अंजाम दीजिए और उसके बाद परवरदिगार की बारगाह में दुआ कीजिए। यकीन जानिए आपका 3 काम नहीं 10 काम भी होगा तो हल हो जाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। शुक्रिया। आपका क्या सवाल है, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। ये जो जुम्मे का नियत है ना, जुम्मे का, तो ये मैं पूछा था, ये कैसे पढ़ा जाता है? ये सवाल इनका वाज़ेह नहीं है, लेकिन बहरहाल जो मेरी समझ में आया, ये पूछ रहे हैं शायद कि जुमे की नमाज का की नियत किस तरह की जाए। जैसे बाकी नमाज़ों की नियत की जाती है वैसे ही जुमे की नमाज की भी नियत की जाए। अलबत्ता अगर तमाम शराइत के साथ हो रही है तो आगा सिस्तानी दामद का फतवा यही है कि जुमे की नमाज काफ़ी है, लिहाजा वाजिब की नियत से पढ़ सकते हैं। और अगर शराइत नहीं है और जुमे की नमाज हो रही है तो फिर कुर्बत की नियत से सिर्फ पढ़ लेंगे, वाजिब की नियत से नहीं। ज़ोहर को वाजिब की नियत से पढ़ना है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल। जनाब अस्सलाम वालेकुम, मैं जैगम अली जैदी गाजियाबाद से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है जनाब कि इसको हम काफ़ी टाइम से सुनते आ रहे हैं कि बाल काटना और नाखून काटना मंगल में सही नहीं है। कोई कहता है कि हमारे इमाम का कौल है, कोई कहता है कि किताब में लिखा है। ये चाहता हूँ कि आप इस बात का खुलासा करें मौलाना साहब से, मेरी गुजारिश है। कुछ रिवायतों में पाया जाता है कि मंगल के रोज़ या हफ्ते के रोज़ नाखून या बाल नहीं तराशने चाहिए। ये कहाँ तक सही है? जो अखलाक की रिवायतें, आदाब और अखलाक की जो रिवायतें हैं उसमें ये कहा गया है, और बहरहाल हराम तो नहीं है जी, लेकिन अगर एहतियात किया जाए और से शंबे के रोज़ तो बेहतर है।
یہ روایتوں میں ہے. جی. البتہ جامع الاخبار میں روایت ہے جو میں نے دیکھی ہے کہ اگر انسان ناخن یا آرائش جو بھی کر رہا ہے، خاص کر کے ناخن، جی. دوشنبے کے روز اور جمعرات اور جمعہ، جی. یعنی جمعرات، جمعہ، دوشنبہ، ان 3 دن میں کرے تو بہت فائدہ ہے. باقی دنوں میں کچھ نہ کچھ نقصان ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم، میرا نام اشفاق ہے. مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے سوال کہ میری جو قضا نمازیں ہیں 5 سال کی یا 6 سال کی، ان کا اندازہ کیسے ہوا کہ میری 5 سال کی یا 6 سال کی نماز ہے؟ یہ میرا پہلا سوال ہے. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ مختصر نماز یعنی قضا نمازیں جو پڑھیں گے ہم، مختصر نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ یعنی قضا نماز ادا کیسے کریں گے؟ اس میں مختصر ذکر ہوگا، مستحب واجب ذکر ادا کریں گے، یا مستحب بھی، یا مختصر کیسے پڑھی جا سکتی ہے؟ برائے مہربانی رہنمائی فرما دیں. ان کے 5-6 سال کی نمازیں قضا ہیں، اس کو کس طرح سے ادا کریں؟ پہلا سوال تو یہی ہے. دیکھیے، یقین ہونا چاہیے ہمیں کہ کتنے دن کی، جتنے پر یقین ہو جائے اتنا معین کر لیں. 5 سال پہ یقین آ جائے تو 5 سال پہ، 4 سال پہ یقین آ جائے تو اتنا یقین کر کے معین کریں اور اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں. دوسرا سوال جو ہے کہ اگر مختصر نماز جو واجبات جو ہیں، صرف واجبات کی حد تک، مثال کے طور پر تکبیرۃ الاحرام واجب ہے، باقی سارے اللہ اکبر نہ کہیں. جی. اور ذکر میں مثلا صحیح طریقے سے ایک ہی بار کہہ لیں، جو صلوات وغیرہ ہے اس کو نہ پڑھیں، تو مختصر طور پر یعنی صرف واجبات جو ہیں اس کو ادا کریں تو یہ مختصر ہو سکتی ہے، اس سے مختصر نہیں ہو سکتی. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. جی السلام علیکم جاوید بھائی مول صاحب، میں محمد بول رہا ہوں دہلی سے. بہت بہت آپ سب کو مبارک ہو رمضان، اور دعا یہی کہ جلد سے جلد امام زمانہ کا ظہور ہو. جی جاوید بھائی، میرا ایک سوال ہے، اگر اس کی آپ وضاحت کر سکے تو اور لوگوں کی بھی اس میں انفارمیشن میں اضافہ ہو. وہ سوال یہ ہے جاوید بھائی کہ یہ بتائیے کہ جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا اس کے بعد جو رجت ہوگی، تو یہ رجت جو ہے وہ امام زمانہ کے بعد جو آدمی اس دنیا سے رخصت ہوئے ان کی رجت ہوگی، یا پھر جو حضرت آدم سے ابھی تک، حضرت آدم سے لے کے خادم تک جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی اولیاء، انبیاء، پیغمبر ہیں، 1,24,000 پیغمبر، ان سب کی رجت ہوگی؟ ذاکر اس سوال کی آپ وضاحت کر سکے تو آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. مختصر کر دو سوال کا. رجت کیا ہے؟ رجعت کا عقیدہ شیعوں کا بنیادی عقیدہ ہے. جی. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات مفاخرہ میں سے، یعنی فخر آمیز تعلیمات میں سے ایک تعلیم رجعت ہے، کہ جس میں ائمہ معصومین علیہ السلام کی بھی رجعت ہوگی، وہ اس دنیا میں آئیں گے. اور مفصل روایتوں میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ انبیاء کرام بھی آئیں گے. قرآنی آیتوں کی روشنی میں ہمارے چھٹے امام نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ جب خداوند عالم نے نبیوں سے عہد لیا ہے تو اس عہد کو پورا کرنے کے لیے ان کو پلٹایا جائے گا. جی. لہٰذا رجعت یہی ہے کہ انبیاء کرام پلٹ کر اس دنیا میں آئیں گے اور پھر وہ سرکار رسالت معاب کے ساتھ مولائے کائنات کی ہمراہی میں رہ کر زندگی گزاریں گے. بہت بہت شکریہ. البتہ یہ موضوع تفصیلی ہے، یہاں پر اس کا جواب اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. بہت بہت شکریہ آغا. اگلا سوال دیکھنے کس کا ہے. السلام جاوید صاحب اور مولانا صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ گانا سننے کا عذاب کیا ہے، پلیز بتائیں. اور گالی اور باقی سب گناہوں سے بچنے کے لیے کچھ دعا بتائیے. میں بہت جلدی نوحہ خان بننا چاہتا ہوں اور اس کے لیے مجھے کچھ دعا بتائیے جس سے میں گالی اور کنٹرول کر سکوں، گالی بولنا. اور اگر ہو سکے تو پلیز مجھے میسیج میں بھیج دیجیے گا، کیونکہ مجھے عربک پڑھنی نہیں آتی. ماشاءاللہ یہ نوحہ خان بننا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحیح نوحہ خان بننے کی توفیق عطا فرمائے. الہی آمین. جو اہل بیت علیہ السلام کو منظور ہو اور جو ان کے منظور نظر ہو، ایسا نوحہ خان بننے کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال ان کا سوال یہ ہے کہ گانا سننے کا عذاب کیا ہے؟ بدترین شے ہے غنا، جس کو روایتوں میں بیان کیا گیا ہے. وہ آپ جانتے ہیں کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے جو ہمیں تعلیمات دیا ہے اس میں ہمیں بتایا ہے کہ بدکاری اور زنا کا کیا عذاب ہے. انہی نے فرمایا کہ الغنا اشد من الزنا، گانا زنا سے بھی زیادہ شدید و برا ہے. نہایت سخت عذاب ہے اس کے لیے، اور
تفصیلی روایتیں بیان کی گئی ہیں کہ کان میں کس طریقے سے جو میوزک اور گانا سنتے ہیں کس طریقے سے ان کے کانوں میں عذاب ڈالا جائے گا. جی بہرحال یہاں پر اس تفصیلی روایتوں کو پڑھنے کا وقت نہیں ہے، لیکن گانا، میوزک، موسیقی، جتنی بھی یہ ساری چیزیں ہیں یہ صرف انسان کی تباہی کا سامان ہے، اس سے کوئی سکون نہیں ملتا. آج جھوٹی تبلیغ اور پروپیگنڈے کے ذریعے مغربی میڈیا نے یہ بتا دیا ہے، یہ دلوں میں بیٹھا دیا ہے کہ میوزک سننے سے انسان کو سکون ملتا ہے. جی ہو ہی نہیں سکتا. ہمارے امام نے کہا ہے کہ حرام میں کوئی سکون نہیں ہے. بے شک. تو جو چیز حرام ہے اس سے سکون نہیں مل سکتا. یہ جھوٹی تبلیغ ہے کہ انسان کو سکون ملتا ہے. جی ورنہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور جو یہ انسان کی فطرت اور انسان کا مزاج ایسا ہے کہ جس چیز کا یقین کر لے، باور کر لے، واقعاً ویسا ہی اس کے ساتھ ہوتا ہے. انسان یقین کر لیتا ہے کہ بعض انسان ایسے ملتے ہیں کہ اگر رات میں چائے پی لیا تو نیند نہیں آتی. جی تو یہ کیا، یہ انسان کا یقین ہے، اس بنیاد پر اسے واقعاً نیند نہیں آتی ہے. بعض ہے کہ انرجیز والے جو لکوڈ ہوتے ہیں، مشروب ہوتے ہیں، کہ اگر اس کو پی لیا تو نیند نہیں آئے گی. جی میرے ساتھ ایسا ہوا کہ میں یورپ کے ایک ملک میں تھا، شب قدر کے پورے اعمال کروائے، صبح کی نماز جماعت ہوئی اور ساری دعاؤں کے بعد ہم سے کہنے لگے کہ بیٹھیے مولانا صاحب. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے ارے سحر میں آپ نے وہ انرجی والا پیا تھا. میں نے کہا تو کیا ہوا؟ مجھے نیند آ رہی ہے. کہہ رہے ہو ہی نہیں سکتا کہ نیند آئے، ہم لوگوں کو آفس جانا ہے اور ہم لوگوں نے اسی لیے پیا تھا کہ ہم لوگوں کو نیند. ہم نے کہا آپ لوگوں کو نیند نہیں آئے گی اس لیے کہ آپ لوگوں نے اس پہ یقین کر لیا ہے. مجھے یقین ہے کہ مجھے نیند آئے گی اور مجھے آ رہی ہے نیند. جی ہم نے کہا تشریف لے جائیے. تو مسئلہ یہ ہے کہ گانا، میوزک، یہ ساری چیزیں جھوٹی تبلیغ کے تحت انسان کو سکون کا ذریعہ قرار دی گئی. قطعاً اس میں سکون نہیں ہے. گالی اور دوسرے گناہ، بہرحال انسان کو یقین کرنا چاہیے کہ یہ سب بہت بڑا گناہ ہے. ان چیزوں سے انسان اگر زبان پاک نہیں رہے گی تو کوئی نیک کام نہیں کر سکتا. نہ یہ کہ جس کو نوحہ خان بننا ہے وہ، بلکہ ہر انسان کو اگر اپنے ایمان کو سالم رکھنا ہے تو غلط باتوں سے دور کر رہے اپنے آپ کو. ہمارے امام کے ساتھ، مولا علی کے ساتھ واقعہ پیش آیا تھا کہ ایک انسان نے گالی بکا، اور وہ تفصیلی واقعہ ہے، میں اس واقعے کو نہیں بیان کروں گا. تو امام نے، جو امام کا بہت قریبی تھا، کیونکہ اپنے غلام کو گالی بکا، تو اس کے بعد روایت میں ہے کہ کبھی پھر دیکھا ہی نہیں، یعنی امام کے ساتھ اسے نہیں دیکھا گیا. امام اتنا ناراض ہوئے. تو جتنے بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم امام کے ماننے والے، امام کے چاہنے والے ہیں، ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم گالی جیسی چیزوں سے، گناہوں سے بچیں، ورنہ ہم امام کے قریب نہیں جا سکتے. نوحہ خان بننے کے لیے، نہ یہ کہ نوحہ خان، بلکہ ایک بہترین بندہ بننے کے لیے خدا کا ضروری ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں. خدا کامیابی عطا کرے گا انشاءاللہ. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمائیے. السلام علیکم، میں سیتاپور سے بول رہا ہوں. سورج غروب ہونے میں اور مغرب کے وقت میں کتنا فاصلہ رہتا ہے، یہ بتانے کی ضرورت ہوگی. جو ظاہری غروب ہے اور حقیقی غروب، اس میں کتنا فرق ہے؟ دیکھیے، جو سورج غروب ہوتا ہے تو معلوم ہے کہ آج کل تو سب الیکٹرانک سسٹم ہے، سب کے پاس ہے. دیکھ لیں ٹائم کیا ہے، ہر شہر کا الگ الگ وقت ہے. تو اب یہ سیتاپور کا وقت کیا ہے مجھے تو نہیں معلوم، اور یہاں سے کیا بتائیں. سورج غروب ہونے کے کچھ منٹ بعد، مثلا بمبئی میں 9 منٹ تقریباً، دوسری جگہوں میں کہیں 10 منٹ ہوتا ہے، کہیں 11 منٹ، کہیں کچھ منٹ ہو سکتا ہے، اور کم ہو، کم زیادہ. اس کے بعد غروب ہوتا ہے. جو شرعی طور پر بتایا گیا وہ یہی ہے کہ زوال حمرۃ المشرقیہ، سورج غروب ہونے کے بعد مشرق سے سرخی جو ہوتی ہے مشرق میں، وہ سرخی غائب ہو جائے، زائل ہو جائے، تو مغرب کا وقت ہو جاتا ہے. بہت بہت شکریہ. آپ کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم مولانا صاحب، میں ممبئی سے بول رہی ہوں. ہمارا سوال یہ ہے کہ ماہ رمضان میں جو پیریڈز کی وجہ سے روزے نماز چھوٹ جاتے ہیں، تو کیا ماہ رمضان کا مہینہ ختم ہونے کے بعد اس کی قضا کرنی پڑے گی؟ ہمارے سوال کا جواب ضرور دیں. شکریہ، خدا حافظ. جو خواتین کے مخصوص ایام ہوتے ہیں اس میں جو نماز روزہ چھوٹ جاتا ہے تو نماز تو نہیں پڑھنی ہے، لیکن روزے رکھنا ہے. روزے کی قضا کرنا واجب ہے. علت یہی بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ
یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس سے قریب ہوں. جی. لہذا قضا رکھی گئی ہے کہ جو چھوٹے ہیں وہ ضعف اور بیماری کی وجہ سے یہ خواتین بہرحال ان ایام عادت میں بیمار ہوتی ہیں، تو اس سے بچنے کے بعد جب نجات ملتی ہے تو پھر ماہ مبارک رمضان کے بعد اس کی قضا کرنا واجب ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم جاوید صاحب اور مولانا صاحب. میں ارشد حسین فاکر ملا بڑگام کشمیر سے میں بول رہا ہوں. میرا سوال مولانا صاحب سے یہ ہے کہ میں جس گاؤں میں رہتا ہوں اس گاؤں میں ہمارے 2 مسجدیں ہیں. آمنے سامنے وہ 2 مسجدیں ہیں. ایک تو پرانی مسجد ہے، یعنی کہ اس کو ہو گیا لگ بھگ 10-20 سال زیادہ ہو گئے اس مسجد کو بناتے ہوئے. اب تو ہم نے دوسری مسجد نو تعمیر کی، یعنی کہ اس کو ہو گیا لگ بھگ 10 سال. جو پرانی مسجد ہے تو وہ ابھی تعمیر، وہ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کو شہید کریں گے. کیا ہم اس کو شہید کریں گے مسجد کو؟ ہم اس سوال کا جواب چاہے پاک وسلم. ان کے گاؤں میں 2 مسجدیں، قدیم مسجد ہے، ایک جدید مسجد ہے. اب یہ لوگ چاہتے ہیں کہ قدیم مسجد کو جو ہے وہ توڑ دیا جائے، منہدم کر دیا جائے. کیا شرعاً جائز ہے؟ جہاں پر مسجد بن گئی ہے جی. قیامت تک کے لیے جس جگہ پر مسجد کا صیغہ پڑا گیا ہے وہ مسجد ہی رہے گی، اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا. جی. اس کو توڑ کے شہید کر کے دوسری مسجد ہی بن سکتی ہے، وہاں پر کچھ اور نہیں. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. ہمارا نام سجا فاطمہ، ہم سلطان پور میں رہتے ہیں. ہمیں جانکاری چاہیے روزے میں کیسے نیت کرا جاتا ہے، ہر ایک چیز کے بارے میں ہمیں جانکاری چاہیے. آپ ہمیں جانکاری دیں گے؟ بچی کا سوال ہے روزے کی نیت کس طرح سے کی جاتی ہے؟ روزے کی نیت میں ہمارے مجتہدین نے ہمارے یہ اجازت دی ہے کہ پہلی روزے میں ہی پورے مہینے کی نیت کر لیا جائے، کافی ہے. ہر روزے کے لیے یہ کہنا ضروری نہیں کہ آج کا روزہ رکھتے ہیں، بس نیت کر لینا ہی کافی ہے. یہ ارادہ کر لینا کہ ہم پورے مہینے کا روزہ رکھیں گے، یہی کافی ہے. اور کافی ہے، واجب، یعنی زبان سے دہرانا بھی ضروری نہیں ہے، نیت ہے صرف، نیت ذہن میں کر لیا کافی ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. ہم بہار سے بول رہے ہیں، لڑکی کے بارے میں پوچھنا ہے. آپ کچھ بولیے گا تب نے، رشتہ آنے کھوجتا ہے گھر پہ پھر نہیں آتا ہے. آپ کچھ بولیے گا تب نا آپ سے بات کریں گے. ٹی وی سے نمبر لیے تھے. ہلو، آپ کچھ بولتے نہیں. یہ اپنی خواہر سے اور تمام ناظرین سے کہنا چاہوں گا کہ یہ پروگرام لائیو نہیں ہے، ریکارڈڈ ہوتا ہے. تو آپ جب بھی آپ کا ٹیلی فون لگ جائے 20 بجے آپ اپنا سوال درج کر دیجئے، مشین میں آپ کا سوال درج ہو جائے گا، وہ ہم تک پہنچ جاتا ہے. اور یہ لائیو پروگرام نہیں ہے، آئندہ خیال رکھیے گا اس کا. آپ واٹس ایپ پہ اور وائس میسج اور ای میل کے ذریعے سوالات بھیج سکتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب. ہمارا سوال یہ ہے کہ حجاب کے بارے میں ہمارے سوال ہے کہ ہم جس طرح اپنے والدین کے سامنے حجاب نہیں کرتے ہیں تو استاد بھی ہمارے ماں باپ کی طرح ہی ہوتے ہیں، تو کیا ہم ان کے سامنے حجاب کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ پلیز ہمارے سوال کا جواب ضرور دیں. شکریہ. خدا حافظ. ان کے سوال میں جواب خود ہی ہے کہ استاد بھی ماں باپ کے جیسے ہی ہوتے ہیں، جیسے ہوتے ماں باپ نہیں ہوتے. کیا ان کے سامنے بھی حجاب ضروری ہے؟ بالکل واجب ہے. صرف ماں باپ یعنی باپ کے سامنے حجاب ضروری نہیں ہے، بھائی کے سامنے حجاب ضروری نہیں ہے، باقی آگے بڑھ کے شوہر کے سامنے حجاب ضروری نہیں ہے، سسر کے سامنے حجاب ضروری نہیں ہے. باقی جتنے بھی انسان ہیں، مرد ہیں، نیچے آگے جا کے مثلا اولاد بیٹے کے لیے سے بھانجے بھتیجے ہیں. جی تو جن سے جو ہمارے لیے محرم ہے بس ان کے سامنے. باقی استاد جتنے بھی قریبی ہو جائیں ان سے حجاب واجب ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم، میں مالا سلطان سے بول رہا ہوں. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میں نماز اسلام کچھ نہیں جانتا ہوں، تو بسم اللہ بول کے سردار ہوگا کہ نہیں، اس بارے میں جانکاری چاہیے تھا. کیونکہ ایسا حالات ہم لوگ ایسا تھا کہ بچپن سے میں نے قاعدہ قرآن کچھ پڑھا نہیں ہے، تو فی الحال ابھی بڑا ہو گیا ہوں تو ایسا حالات آئی گیا کہ میں مجبور تھا کہ میں باہر کام کرتا ہوں، تو ایسا ہے کہ میں نے سیکھنے کا ٹائم نہیں ملتا. تو میں صرف اتنا ہی بولنا چاہتا ہوں کہ بسم اللہ بول کے نماز پڑھا جائے گا، اٹھایا جائے گا کہ نہیں، میں صرف نہیں جانتا ہوں. السلام علیکم برکاتہ. اس زمانے میں نماز کتنا ہی غیر پڑھا لکھا انسان کیوں نہیں ہو،
اس کو سیکھنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا ہے. اس زمانے میں یہ کہنا مشکل ہے کہ نماز نہیں سیکھ سکتا انسان. یہ ماشاءاللہ بالغ ہیں، اچھی عمر کے ہیں، نماز پڑھنا نہیں جانتے، صرف بسم اللہ بول کے نماز پڑھ سکتے ہیں. بغیر مکمل افعال کے ساتھ اور ارکان کے ساتھ نماز نہیں ہوگی. واجب ہے کہ یہ سیکھیں. کچھ بھی نہیں پڑھا ہو، لیکن آج تو موبائل کا دور ہے، موبائل میں ڈال دیں، ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں اپلیکیشن، اور اس میں دیکھیں کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، کیا کیا پڑھا جاتا ہے. ان کے اوپر سیکھنا واجب ہے. صرف یہ کہہ کے کہ ہم نے کچھ نہیں پڑھا ہے اور نہیں پڑھ سکتے، بچ نہیں سکتے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال کس کا دیکھتے ہیں؟ السلام علیکم. آپ لوگ کو سب سے پہلے تو رمضان مبارک. بہت بہت جاننا چاہوں گا جناب کہ میں ممبئی میں رہتا ہوں. میرا گھر قریب 10x12 کا ہے. تو کیا ایک ہی ساتھ میں اور میری مسز، میرا بیٹا اور میری بیٹی ایک ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں ایٹ اے ٹائم پر؟ شکریہ. دھنیہ. 10x10 کا کمرہ ہے. یہ ان کے بیٹے، ان کی بیوی اور ان کی بیٹی کیا ایک ہی صف میں کھڑے ہو کے نماز ساتھ میں پڑھ سکتے ہیں؟ ایک ساتھ نہیں پڑھیں گے. مرد آگے رہیں گے، عورتیں پیچھے رہیں گی. جی. چھوٹی بھی جگہ ہے تو پھر ساتھ میں نہ پڑھیے، باری باری پڑھ لیے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال کس کا دیکھتے ہیں؟ ایک سوال ہے، شہر میں سعادت کی رقم سیاح اور اکثر غریب لوگ ہیں، اگر وہ سعادت نہیں ہے تو ان کو ہم دے سکتے کیا؟ اس کا جواب میں رحمت فرمائیے. اورنگ آباد سے سوال ہے. ان کا سوال ہے سہم سعادت ان کے پاس ہے، غیر سعادت مستحق جو ہیں وہاں ان کو دے سکتے ہیں؟ نہیں، اپنی طرف سے مدد کریں، لیکن سہم سعادت صرف سعادت کو دیا جائے. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. میرا نام جسخانہ ہے. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں ہمیں پریشانی بہت آتی ہے، ایک دوسرے میں لڑائی جھگڑا ایک دوسرے برداشت نہیں ہوتی ہے. بات جب گھر میں لڑائی جھگڑے ہوں گے اس سے پریشانی ہوتی ہے، اگر پریشانی ہوتی ہے تو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. یہ وشیہ سرکل ہے، اس کو کس طرح دور کیا جائے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ گھر کے افراد ایک دوسرے کو سمجھیں. جی. اور جو بڑا ہے وہ اپنی بزرگی کا لحاظ کر کے اس کا خیال کرے، جو چھوٹا ہے وہ اپنے چھوٹے ہونے کو سمجھے. دونوں ایک دوسرے کو، یا چاروں ایک دوسرے کو، جو بھی جتنے بھی افراد ہیں گھر میں، ایک دوسرے کو سمجھیں اور ان کے ہر ایک کی عزت ہر ایک کو دی جائے تو خود بخود مشکلات پریشانیاں کم ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ صدقہ دیا جائے گھر میں. صدقہ دینے سے مشکلات پریشانیاں دور ہوتی ہیں. قرآن مجید کی تلاوت کیا جائے. قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں. اور ظاہر ہے کہ نماز تو پڑھنا ہی ہے. اور گھر میں خیر و برکت کے جو امور ہیں وہ انجام دینے سے خیر و برکت کے یہ پریشانیاں ختم ہوتی ہیں انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. آغا اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. السلام علیکم. میں مسز زاہد انیس بول رہی ہوں. ایک عورت کو میں جانتی ہوں جس کو بیماری کے سمٹمز ہیں، دوا اور دعا دونوں کر رہے ہیں مگر کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے. تو ایسی حالت میں کیا کرنا چاہیے؟ دوا اور دعا دونوں ایک خاتون کی ہو رہی ہے لیکن کوئی افاقہ نہیں ہو رہا ہے، تو ڈاکٹر بدلنا چاہیے، سیکنڈ اوپینین لینا چاہیے، یا کیا کرنا چاہیے؟ بالکل، حالات تو ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ایک ہی جو دوا بدلتی ہے، ڈاکٹر بدلتے ہیں، اس کو کرنا چاہیے اور دعا کو چھوڑنا نہیں چاہیے. جی. دونوں کو نا امید نہیں ہونا چاہیے، خداوند عالم سے امید رکھنا چاہیے. اور دوا کیونکہ آپشن ہے کہ اس کو بدلا جا سکے اور ڈاکٹر بدلا جا سکے، لہٰذا بدل کے دیکھیں، انشاءاللہ خداوند عالم شفا عطا کرے گا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. آغا آپ فرمائیے، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں جمع پور سے ہوں. میرا نام میرینا ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی مطلب میرا شوہر وہ ڈرگس کھاتے ہیں، اس کا کوئی وظیفہ نہیں ہے، چھوڑنے کی کوئی دوا نہیں ہے، پلیز وہ بتا دیجیے. یہ اپنے شوہر کی شکایت کر رہی ہیں کہ وہ ڈرگ ایڈکٹ ہیں. تو ایک تو آگا یہ ہے کہ یہ عام مرض ہو گیا ہے پوری دنیا میں، ہمارے ہندوستان میں بھی. اور لیکن اس کا ایک علاج تو یہ ہے کہ خود انسان چاہے اگر تو چھوڑ سکتا ہے. دوسرے ریہاب سینٹرز ہیں. اس کے بعد میں آپ فرمائیں کیا کرنا چاہیے؟ بہرحال یہ انسان کے ارادے سے ہی جڑا ہوا ہے. جی. اگر انسان کا ارادہ مضبوط اور پختہ ہوگا تبھی اس بلا سے نجات مل سکتی ہے، اس گناہ سے انسان بچ سکتا ہے. نشہ کرنا گناہ ہے، حرام ہے. اگر انسان خدا کا بندہ ہے تو یہ سوچے کہ خدا کے بندگی میں، خدا کے
سامنے انسان کس طریقے سے جائے گا کہ وہ نافرمانی اور گناہ کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ سورہ مدثر کی آخر کی کچھ آیتیں ہیں، اس کو پڑھ کے پانی پہ اگر پلایا جائے تو اس سے یہ عادت ختم ہو سکتی ہے، لیکن سب سے اہم چیز یہ ہے کہ خود انسان ارادہ کرے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، میرا نام سید ریاض حسین جعفری، میں ناگپور شہر سے بول رہا ہوں۔ جاوید بھائی اور مولانا صاحب، جو سوال ہے ماہ سیام کے دعائے افطار یہ کیسی پڑھی جائے تاکہ نئی نسل کو یاد ہو جائے؟ سوال نمبر 1، روزے کو باطل کرنے والی 9 چیزیں وہ کون کون سی ہیں؟ وہی 9 چیزیں ہیں یا پھر آقا سیستانی دامہ عزکم نے اور نئے زمانے کے اعتبار سے کچھ اور اضافہ ہے، یا 9 ہی چیزیں حرام ہیں؟ سوال نمبر 2، وہ چیزیں جو مکروہ ہے وہ کون کون سی ہے؟ وہ چیزیں ہیں جو توضیح المسائل میں موجود ہیں یا اس میں بھی حالت حاضرہ میں کچھ بڑی گھٹی ہیں؟ جواب عنایت فرمائیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔ جہاں تک کہ ان کا پہلا سوال ہے دعا افطار تو بچہ بھی جانتا ہے، پھر بھی بہرحال اگر نئی نسل کے لیے تو آپ فرما دیجیے۔ دعا افطار مختصر سی ہے، بہرحال اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت وعلیک توکلت، جی یہ دعا ہے۔ جی، اور بہتر یہ ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ نماز مغرب کے بعد افطار کیا جائے اور سورہ قدر کو پڑھ کے افطار کیا جائے۔ نوجوانوں کو بھی یہی تعلیم دینا چاہیے۔ باقی رہا سوال مبطلات روزہ، مکروہات روزہ اور روزے کے احکام، تو یہ ایک تفصیل ہے، جیسا کہ آپ نے کہا الحمدللہ توضیح المسائل میں سب موجود ہے، اور اسی طریقے سے دیکھیں تقریباً تمام فقہا نے ایک ہی طریقے سے بتایا ہے کہ کن چیزوں سے روزہ باطل ہوتا ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کے ہاں سر ڈوبانے سے پانی میں روزہ باطل نہیں ہوتا ہے، بس یہی فرق ہے، باقی سارے احکام ایک ہی جیسے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ میں سید حیدر عباس سجاد پاک لکھنؤ اتر پردیش سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کیا مولا امام حسین علیہ السلام نے جب مولا علی اصغر السلام کو سپرد خاک کیا تھا تو کفن یا بغیر کفن سے کیا تھا؟ اس کا معذرت سے ساتھ پوچھ رہا ہوں، اس سے بتانے سے رحمت کریے گا۔ لکھنؤ سے بھائی سوال کر رہے ہیں کہ حضرت علی اصغر علیہ السلام کو جب امام حسین علیہ السلام نے پشت خیمہ دفن کیا تو کیا کفن دیا؟ کسی بھی مقتل کی کتاب میں یہ نہیں لکھا ہے، کیفیت دفن بھی نہیں ہے، صرف اتنا ہی لکھا ہے کہ امام نے اپنے ششماہے کے خون کو ہاتھوں پہ لیا اور پھر جو حالات پیش آئے اس کے پیش نظر لے جا کر پشت خیمہ پہ دفن کر دیا۔ کسی بھی مقتل میں یہ نہیں لکھا ہے کہ کفن کے ساتھ دفن کیا یا نہیں۔ ہاں اتنا ضرور ملتا ہے اپنے ہاتھوں پہ جنازہ تو لیے ہوئے تھے، اسی پہ نماز ضرور پڑھی، ششماہے بچے کی نماز پڑھی، غور کرنے کی بات ہے، اور پھر دفن کیا ہے۔ کفن دیا یا نہیں دیا نہیں، کسی مقتل نے نہیں لکھا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام مریم ہے اور میں جودھپور سے بول رہی ہوں۔ مجھے یہ جاننا ہے کہ چاند دیکھنے کا روزہ ہوتا ہے کیا؟ السلام علیکم۔ یہ سوال سمجھ میں نہیں آیا، غالباً یہ پوچھ رہی ہیں کہ چاند دیکھنے کا کیا روزہ ہوتا ہے؟ چاند دیکھنے کے لیے روزہ رکھنا ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ممکن ہے کچھ اشتباہ اور کچھ ایسی باتیں ہوئی ہوں کہ یہ سوال پیش آیا ہو کہ بعض جگہوں پہ کہا جاتا ہے کہ ماہ مبارک رمضان کا چاند دیکھے تو انسان استقبال میں پہلے روزہ رکھ لے۔ تو یہ سوال کر رہی ہوں کہ کیا ماہ رمضان کا مثلا 29 شعبان کو انسان روزہ رکھ کے چاند دیکھے؟ تو ممکن ہے، اگر یہ ہے تو سنت ہے، بہت اچھا ہے۔ روایت میں یہی کہا گیا ہے کہ اگر کوئی 3 دن یعنی ماہ شعبان کے آخر کے 3 دن روزہ رکھ لیتا ہے اور پہلی ماہ رمضان کو سے اسے ملا دیتا ہے تو گویا اس نے 2 مہینے پے در پے روزے رکھے ہیں۔ تو اگر یہ مقصد ہے تو روزہ رکھنا مستحب ہے، ثواب کا ذریعہ ہے۔ باقی چاند دیکھنے کے لیے روزہ رکھنا ایسا کوئی حکم نہیں ہے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے بریک پہ۔
لیکن آپ کہیں نہیں جائیے، ابھی حاضر ہوتے ہیں۔